إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما. آمین یا رب العالمین. سبھی کا میں استقبال کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں اس پروگرام میں. خاص طور سے ہماری جمع صالحات کی پرنسپل صاحبہ شبانہ شرین صاحبہ بھی اس پروگرام میں ہمارے چیف گیسٹ کے طور پر تشریف لائی ہیں اور تمام ہماری بہنیں ہماری بچیاں یہاں موجود ہیں. ہم جانتے ہیں کہ نکاح کے بارے میں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی چیزیں شامل کر دی گئی ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے، جانا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اور اگر تم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کر دینے والا ہے. قرآن مجید کی اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں اسوہ بنانا چاہیے، یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے. یہ قرآن مجید میں کس جگہ کہا ہے؟ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21 میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کس طرح گزاری. ہم جانتے ہیں آپ نے نکاح بھی کیے، ہم جانتے ہیں آپ نے کاروبار بھی کیے، ہم جانتے ہیں کہ آپ نے جو بچے کے پیدائش کے بعد جو ہم کرتے ہیں وہ بھی سب کیے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے آج کا موضوع ہے نکاح، اور نکاح کو آسان کرو یہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو ہم جانتے ہیں کہ نکاح کے لیے جب بھی کوئی لڑکا ایک لڑکی کو سلیکٹ کرتا ہے تو 4 چیزیں وہ دیکھتا ہے. کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں دیکھتا ہے. کیا کیا؟ اونچا خاندان دیکھتا ہے، مال دیکھتا ہے، اور خوبصورتی دیکھتا ہے، اور چوتھی بات دینداری دیکھتا ہے. لیکن وہ دینداری کو سب سے لاسٹ میں رکھتا ہے. تو پھر اگر آپ نے دینداری پسند نہیں کی اور باقی چیزیں آپ نے پسند کری لڑکی میں تو پھر مٹی ملے گی، آپ کے ہاتھ کو مٹی آئے گی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا. تو دینداری کو معیار بنانا ہے. اگر لڑکا دیندار لڑکی کو پسند کرنے والا بن جائے تو تمام لڑکیاں دینداری کو پسند کرنے لگیں گی. جب لڑکا دینداری کو پسند نہیں کرے گا تو لڑکیاں وہی بنیں گی جو وہ چاہتا ہے. تو اگر ہم دینداری کو ترجیح دیں گے تو تمام لڑکیاں دیندار ہونے کی کوشش کریں گی. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی لڑکا آپ کے پاس آئے
اور آپ سے نکاح کی پیشکش کرے تو اور وہ دیندار ہو تو آپ فوراً ہاں کر دینا، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہیں اس دنیا میں کیا دکھائی دے گا؟ فتنہ اور فساد ملے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ ہے دینداری کو معیار بنانا۔ دوسری بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ نکاح کو آسان کر دو۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ نکاح کو آسان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دو باتیں آپ کے سامنے میں رکھ دوں، کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے انہوں نے علم حاصل کس سے کیا تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ اب ایک عورت ہے، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ میں بہت آسان زبان میں بتا رہا ہوں، اگر میں حدیث کے مطابق بتاؤں گا تو آپ کے ہو سکتا سمجھ میں نہیں آئے، تو میں اپنی زبان میں آسان زبان میں بتا رہا ہوں کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تو آپ نے سوال کیا، یعنی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، تو ایک شخص جو آپ کے پاس کھڑا تھا، آپ کا ساتھ کھڑے ہونے والے کون ہو سکتے ہیں؟ صحابی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ نکاح نہ کریں تو مجھے اجازت دیں میں اس عورت سے نکاح کر لوں۔ تو دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فوراً سوال کیا کہ تمہارے پاس مہر میں دینے کو کیا ہے؟ یہ مہر کا پوائنٹ جو ہے میں آپ کو بعد میں کلیئر کروں گا، پہلے میں آپ کے سامنے وہ بات رکھتا ہوں جو بات ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اس قیمت کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ نے پوچھا، فرمایا کہ جب تیرے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر نکاح کیسے کرے گا؟ اچھا دیکھیں، نکاح کو آسان کرنے کی بات بتا رہا ہوں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جاؤ گھر ایک لوہے کی انگوٹھی لیا۔ وہ گئے نہیں ملی، واپس آ گئے، یا رسول اللہ میرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے فوراً کہا اچھا جب لوہے کی انگوٹھی نہیں ہے تو پھر نکاح کیسے کرو گے؟ پھر آپ نے سوچا اور کہا کیا آپ کو قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ کیا پوچھا؟ قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ تو دیکھیے یہ آسان کرنے کی بات ہے۔ ہمارے یہاں جو کہیں گے جب تمہارے پاس مہر نہیں ہے تو کیسے کرو گے وہی نکاح؟ جائیے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات کہی کہ قرآن یاد ہے؟ ہاں مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں، میں آپ کا نکاح ان صورتوں کے عوض کراتا ہوں، یہ آپ کے مہر ہو جائیں گے۔ یعنی ان صورتوں کو یاد کرا دینا اپنی بیوی کو، یہ آپ کے مہر ہے۔ تو نکاح کو آپ نے آسان کیا یا مشکل کیا؟ آسان کیا۔ اسی طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو عشر مبشرہ میں سے تھے۔ آپ جانتے ہوں گی کہ 10 لوگ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے خوشخبری سنا دی گئی کہ آپ جنتی ہیں، ان میں عبد الرحمن بن عوف تھے۔ اور مدینے کے سب سے بڑے تاجر، یعنی تاجر کا مطلب سمجھتے ہیں آپ لوگ، یعنی بہت بڑے بزنس مین، تجارت کرنے والے، ان کا نکاح ہو گیا۔ اور وہ ایک مرتبہ پیارے نبی کے پاس بیٹھے ہیں، آپ نے زعفران کا نشان جب دیکھا تو پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا کل نکاح تھا۔ تو آپ نے فوراً پوچھا مہر میں کیا دیے؟ 1 رتی سونا۔ پھر پوچھا کیا ولیمہ کر لیا؟ نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ 1 بکری کا کیوں نہ ہو آپ ولیمہ کر دو۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ایک تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی کو اپنے نکاح میں نہیں بلایا۔ آپ کو اگر نہیں بلایا جائے تو آپ ناراض ہو کے بیٹھ جاتی ہیں کہ انہوں نے ہمیں پوچھا تک نہیں۔ تو اگر کوئی دھوکے سے بھول جائے یا نہیں بلا پائے تو کوئی شکایت ہمیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نکاح کو آسان کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ ہے دوسری بات کہ نکاح کو آسان کیا جائے۔ تیسری بات ہے نکاح کا اعلان کرو۔ نکاح کا کیا کرو؟
اعلان کرو. چھپ کر نکاح زنا ہوتا ہے، چھپ کر نکاح زنا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اعلان کر کے نکاح کرنا چاہیے. تو نکاح کا اعلان کرو، یہ بات تیسری نقطہ تھا جو نکاح کو آسان کرنے کے لیے نکاح کا اعلان کرو. چوتھی بات ہے کہ مہر جو ہے وہ بہت اول دینے کا معاملہ ہے. ہم لوگوں نے اسے ادھار بنا لیا ہے، اور کچھ لوگ مہر اس لیے زیادہ کر دیتے ہیں تاکہ وہ طلاق نہ دے پائے. اتنی زیادہ مہر باندھ دو. تو یاد رکھیے یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے. اس لیے کہ معیار لڑکی کا کیا ہے اور لڑکے کی حیثیت کیا ہے، یہ دونوں چیزوں سے کیا بنتا ہے؟ مہر بنتا ہے، یعنی مہر کی رقم. اب دیکھیے اس شخص کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، تو پیارے نبی نے کیا کہا کہ جاؤ لوہے کی انگوٹھی لے آؤ. یہ کہا نا، تو نکاح کو ہم نے اس کے مطابق، یعنی مہر کو ہم نے اس کے مطابق ہمیں رکھنا چاہیے. تو مہر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، اور ابھی ایک سورہ نساء پڑھی گئی یہاں پر، اس میں کیا کہا گیا کہ مہر ادا کرو، مہر کو پہلے ادا کرو. تو مہر جو ہے اس کی رقم اتنی زیادہ نہ ہو کہ وہ مشکل ہو جائے اس کے لیے دینا. اور کچھ لوگ تو مہر اپنی بیوی سے کہتے ہیں معاف کر دیجیے. مہر معاف کرنے کی چیز نہیں ہوتی ہے. اگر مہر کم ہو لیکن ہونا ضرور چاہیے، چاہے تھوڑا ہو لیکن ہونا ضرور چاہیے. اس کے بعد ولیمے کی بات آتی ہے. میں بہت مختصر آپ کے سامنے پوائنٹ رکھ رہا ہوں. ولیمہ جو ہے وہ ادھار میں، قرض میں مناسب نہیں ہے. آپ کے پاس ایک آدمی کو کھلانے کا ولیمہ ہے، ایک آدمی کی دعوت کر دیجیے. آپ کو 10 کی حیثیت ہو، 10 کو بلائیے، 100 کو بلائیے، 1000 کو بلائیے، لیکن قرض نہ لیا جائے. اور ولیمہ جو لفافے دیتے ہیں اور ولیمہ کھاتے ہیں، گویا کہ اس نے ہوٹل کھولا ہے اور ہوٹل میں لوگوں سے بلایا جا رہا ہے اور ان کو کھانا کھلایا جا رہا ہے. یاد رکھیے یہ ولیمے میں جو لفافے دیے جاتے ہیں یہ اسلام میں نہیں ہے، کیونکہ ولیمے کا ثواب ختم ہو جائے گا. ولیمہ خوشی میں کیا جاتا ہے اور آپ خوشی میں پیسے بھی لے رہے ہیں لوگوں سے. اور کچھ لوگ اس لیے دیتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے یہاں آئے تھے تو اتنا دیا تھا اور ہم ان کے جائیں گے تو کم سے کم برابر تو دینا چاہیے. یہ کہاں سے فلسفہ ہے؟ یہ کہاں سے آیا؟ یاد رکھیے ولیمے میں کوئی لفافہ یا نیوتا نہیں ہونا چاہیے، یہ اسلام کے خلاف ہے. بدترین ولیمہ وہ ہے، یاد رکھیے بدترین ولیمہ وہ ہے جس کے اندر غریب غربا نہ ہو، یعنی مسکین نہ ہو. ہم کیا کرتے ہیں کہ بڑے بڑے کو بلاتے ہیں تاکہ اچھا لفافہ بھی ملے اور ہمارا فائدہ بھی ہو جائے. تو یاد رکھیے یہ صحیح ہے. ولیمہ اگر کھلائیں تو عورتوں کو کھلائیں، مرد مردوں کو کھلائیں. آج میں دیکھ رہا ہوں کہ 100 ولیمے میں شاید ایک ولیمہ سنت کے مطابق ہوتا ہو، ورنہ سارے ولیمے میں مردوں کو عورتوں کو کھانا کھلانا ہے جا کے. یہ اسلام کے خلاف ہے. عورتوں میں مرد کا جانا حرام ہے، اس لیے کہ وہ بے پردہ ہوتی ہیں، ان کے وہ میک اپ کی لیے ہوتی ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ میک اپ کر کے غیر محرم کے سامنا حرام. میک اپ کر کے غیر محرم کے سامنے آنا حرام ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت سختی سے کہا ہے کہ ہمیں جو ہے غیر محرم کے سامنے نہیں آنا ہے. اور اگر مرد کھلا بھی رہے ہیں تو وہ کیا کریں؟ اپنے آپ کو حجاب میں کریں اور اپنے چہرے کی نمائش بالکل نہ کریں. اگلی بات، ہم جانتے ہیں کہ لڑکی بیٹھی بھی ہیں، جب وہ مان لیا انہوں نے 8 چیزیں ہونی چاہیے لڑکے کے اندر، اب 8 چیزیں نہیں ہوئی، رشتہ چلا گیا، واپس کر دیا. پھر آیا اس میں 7 چیزیں تھیں، چلو اس کو بھی منع کرو. اس میں 6 چیزیں تھیں، اسے بھی منع کرو. یعنی اس طرح سے وہ منع کرتے کرتے رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ اب تو بوڑھا بھی آ رہا ہے تو ہم اپنی بیٹی کا نکاح کر دیں گے. تو ہم نے پہلا جو 4ویں وقت تھا وہ ہم نے نکال دیا. کس وجہ سے؟ یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو. سب سے اہم ہو دینداری دیکھنا ہے آپ کو. اور یاد رکھیے کہ پیارے نبی کی ایک بیٹی
یعنی عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے، اور ایک بیٹی حضرت علی کے گھر میں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جہیز اسلام میں نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں، اسلام میں ہے ہی نہیں جہیز۔ لڑکی والوں سے ایک دعوت بھی نہیں ہے، لڑکی والوں سے جوڑے دیے جا رہے ہیں کہ جوڑا بنائے گا دلہا کا، یہ تمام چیزیں اسلام میں نہیں ہیں، کیونکہ لڑکی والے پر 1 روپے کا بھی بوجھ نہیں۔ جہیز نام کی لعنت ہمارے معاشرے میں پھیلی ہے، لیکن اب لوگوں کو سمجھ میں آنے لگا ہے کہ جہیز اسلام میں ہے ہی نہیں، اور نہ لڑکی والوں سے کوئی دعوت اسلام میں ہے۔ ہم نے لڑکی والوں سے کئی دعوتیں ڈیو کر لی ہیں، منگنی کی، تاریخ طے کرنے کی، معنی کی، چوتھی، چالے، میری، یعنی کیا کیا دعوتیں۔ اور ایک رسم اور ہے، گود بھرائی کی رسم، جو مشرکانہ رسم ہے، جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، اس کو بھی ہمیں روکنے کی ضرورت ہے، ان سب چیزوں کو۔ اسی کے ساتھ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں نکاح کا طریقہ سکھایا، لیکن آج ہم نے وہ ساری چیزیں پیارے نبی کے مطابق نہیں کر کے بلکہ دوسروں کے مطابق کرنے میں اپنا پیسہ بھی برباد کرتے ہیں، اپنا وقت بھی برباد کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ نور کی آیت نمبر 32 میں فرماتا ہے، اگر تم غریب ہو تو نکاح کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اب ہم نے غنی ہونے کے لیے، مالدار ہونے کے لیے 30 سال، 35 سال، 40 سال، 45 سال لگا دیے۔ جو رکشہ والے ہیں، بہت غریب لوگ ہیں، ٹھیلے والے، ان کی 4 بچیاں ہیں، اگر ہم پیارے نبی کے مطابق نکاح کریں گے تو انہیں 10 بچیاں بھی ہوں گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ ہم نے ایسی معاشرے میں چیزیں مطلب گڑھ لی ہیں اپنی طرف سے، ہم نے گلے میں پھندے ڈال دیے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پھندوں کو نکالنے کے لیے آئے تھے، ان چیزوں کو نکالنے کے لیے آئے تھے، لیکن ہم نے وہ پھر اپنے گلے میں ڈال دیے۔ لہذا ان تمام باتوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں پیارے نبی کے مطابق نکاح کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو۔ اب اپنے مطلب کی چیزیں جو ہیں وہ تو ہم نے لے لی، جو ہمارے مطلب کے خلاف ہیں اسے چھوڑ دی، نہیں، ہمیں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے۔ اب ایک چیز اور آڑے آ رہی ہے اس نکاح میں کہ میں پٹھان، میں سید، اور یہ فلاں اور یہ فلاں اور یہ فلاں، یہ کہاں سے آیا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہیں کہا ہے پٹھان اونچے، سید اونچے، فلاں اونچے اور یہ نیچے، ایسی کوئی حدیث ہے؟ قرآن کی کوئی آیت ہے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں، تمام دنیا کے لوگ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد میں کون سی اونچی اور نیچی قوم آ جائے گی؟ پھر کیا کہا آیت نمبر 13 میں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی تم میں اونچا کون ہے؟ جس کے اندر تقویٰ۔ تو تقوی کو معیار بنانا ہے، دینداری کو معیار بنانا ہے، اور کسی چیز کو معیار نہیں بنانا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، قرآن کیا کہتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 6 میں، الرجال قوامون علی النساء، عورتوں پر قوام کون ہے؟ مرد۔ مکان کون بنائے گا؟ مرد۔ مکان میں سامان کون ڈالے گا؟ مرد۔ ولیمہ کون کرے گا؟ مرد۔ اور مہر کون دے گا؟ مرد۔ چھوارے کون ڈالے گا؟ مرد۔ لڑکی والوں پر 1 روپے کا بھی بوجھ نہیں، 1 روپے کا بھی بوجھ نہیں، 1 روپے کا بھی بوجھ نہیں۔ اگر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ کے طریقوں کو اختیار کریں، تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کوئی لڑکی بچے گی نہیں جس کا نکاح نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب میں نے نکاح کیا اپنے بیٹے کا، تو میں 2 منٹ میں آپ کے اپنی بات رکھتا ہوں۔ میں نے لڑکی کے والدین کو بلایا، کہا یہ لڑکی آپ کی ہمیں پسند ہے، ہو گئی منگنی، اس میں کوئی پیسے لگے نہیں، ہم گئے، تاریخ لے آئے میاں بیوی،
کوئی پیسہ لگا نہیں، تاریخ لیا۔ اس کے بعد ہم نے نکاح کیا، نکاح کے بعد دولہا نے ایسے کہا جائیے آپ اپنے گھر، آپ کی والدہ لے کر آئیں گے آپ کی بیوی کو، کیونکہ دولہا کا دلہن کے گھر میں جانا یہ سخت منع ہے، لیکن دولہا گھر میں جا رہے ہیں اور لڑکوں کے بھی ساتھ خود بھی جا رہے ہیں اور لڑکوں کے ساتھ جا رہے ہیں، یہ اسلام نہیں ہے، کیونکہ غیر محرم مرد اور غیر محرم عورتیں ایک دوسرے کے سامنے آئے میک اپ کر کے، وہ حرام ہے۔ اس لیے ہم نے کہا جاؤ گھر، تمہارا کام تھا، نہ کوئی کار سجائی، نہ کوئی مکان سجایا اور نہ کوئی سیج سجائی۔ ہمارے یہاں تو ایک اور مجھے افسوس کی بات ہے کہ لوگ سیج سجاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی یہ دلہن کا کمرہ ہے اور یہ اس کو شو کرتے ہیں، یہ حرام ہے، منع ہے صاحب۔ اگلی بات ہم نے ولیمہ کیا تو منع کر دیا، کوئی لفافہ نہیں لیں گے، کوئی نیوتا نہیں لیں گے۔ پھر جب ہم نے ولیمہ کیا تو ایک مرد کو، ایک بچے کو، لڑکے، نوجوان لڑکے کو ولی عورتوں میں جانے نہیں دیا۔ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ طریقہ ہم نے اپنایا سنت کے مطابق۔ الحمدللہ ہماری دونوں بیٹوں کی بہویں سکون سے رہتی ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یہ سنت کے فوائد تھے، فائدے تھے۔ اللہ کے رسول کی سنت آپ اپنائیں گے انشاءاللہ پوری زندگی میں آپ کو فائدے نصیب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں پیارے نبی نے بیوی فاطمہ کو جہیز دیا۔ کون کون کہتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کرو، کس کو معلوم ہے یہ بات؟ اس کا مطلب سب کو معلوم ہے۔ کوئی جہیز نہیں تھا، وہ مہر کی رقم تھی، اور مہر کی رقم کیسے تھی؟ زرہ بیچ کر حضرت علی نے رقم ادا کی تھی۔ زرہ بیچ کر حضرت علی نے کیا رقم ادا کی تھی؟ مہر کی۔ اس سے پیارے نبی نے 3 حصے کیے تھے۔ پہلا حصہ مکان میں لگایا تھا، ایک انصار کا مکان تھا۔ ایک حصے سے کچھ برتن، یہ چیزیں مہیا کرائی تھی، وہ پیارے نبی نے اپنی جیب سے نہیں دیا تھا، اور تیسرا جو حصہ تھا وہ اپنی بیٹی کو دے دیا تھا۔ تو یہ غلط فہمی لوگوں نے پھیلا رکھی ہے، یہ غلط فہمی لوگوں نے پھیلا رکھی ہے کہ پیارے نبی نے بھی تو اپنی بیٹی کو دہیج دیا تھا۔